میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یوں تو 12 مہینے ہیں جس کے بارے میں اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ ایک مقام پر رب قدیر جل جلالہ نے ارشاد فرمایا جب سے اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا تب سے پروردگار جل جلالہ نے 12 مہینے پیدا فرمائے۔ لیکن ہم جانتے ہیں کہ 12 مہینے ہیں۔ ایک بہت چبھتی ہوئی بات آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ ہماری قوم کے بچوں کو جنوری سے دسمبر تک کے 12 مہینوں کے نام تو یاد ہیں، لیکن محرم سے لے کر ذی الحجہ تک کے 12 مہینوں کے نام ہمارے بچوں کو یاد نہیں۔ ہم اسلامی مہینوں کے نام بھی نہیں جانتے، اور اسلامی مہینوں کے نام کے اندر کسی مہینے کا نام صراحت کے ساتھ اللہ نے قرآن مقدس میں بیان نہیں فرمایا۔ واحد رمضان المبارک ایسا نام ہے، ایسا مہینہ ہے جس کا نام اللہ نے قرآن مقدس میں بیان فرمایا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمض کے معنی کیا ہوتا ہے؟ جلنا۔ تو چونکہ یہ ماہ مبارک ایسے موسم میں آیا تھا جو گرمی کی شدت والا مہینہ تھا، تو اس کا نام رمضان رکھا گیا۔ اور ایک وجہ یہ بیان کی گئی کہ چونکہ اس میں جگر جلتا ہے، صبح سے لے کر غروب آفتاب تک بندہ جو بھوکا اور پیاسا رہتا ہے اس کی وجہ سے اس کا جگر جلتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے نا، آپ کو شاید اس کا احساس اس اینگل سے نہ ہوتا ہو کہ افطار کا وقت ہوتا ہے تو آدمی جلدی جلدی جتنا پینا ہوتا ہے پانی پینے کی کوشش کرتا ہے، اس لیے کہ وہ اندر جو جلتا ہے جگر، اس جگر کو ٹھنڈک۔ اور آپ جانتے ہیں اس جگر کے جلنے سے کیا ہوتا ہے؟ فرمایا گیا اللہ اس سے گناہوں کو جلا دیتا ہے، معاف فرما دیتا ہے۔ تو اس مہینے کو اللہ عز و جل نے رمضان فرمایا، ماہ رمضان۔ اللہ کے ناموں میں سے بھی ایک نام رمضان ہے۔ اب یہ مہینے کی خصوصیت اللہ بیان فرماتا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے اس مہینے کے انعام کا تذکرہ شروع کرتا ہوں تاکہ آپ محسوس کر سکیں کہ کتنا عظیم مہینہ آ رہا ہے اور اس ماہ مبارک میں اللہ نے ہم کو کیا کیا عطا فرمایا ہے۔ پہلی چیز، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اترا۔ تو پہلی نعمت ہمیں اللہ عز و جل نے جو ماہ رمضان المبارک میں عطا فرمائی وہ قرآن کی شکل میں عطا فرمائی۔ اب آپ سوچیں، قرآن معمولی کتاب ہے؟ قرآن اتنی عظمت والی کتاب ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو ایک رسی ہے جس کا ایک سرا اللہ کے دست قدرت میں ہے، اور جب کوئی قرآن پڑھتا ہے تو اس کا دوسرا سرا اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ گویا پڑھنے والا قرآن پڑھ رہا ہے اور حقیقت میں اللہ عز و جل کی شان کے مطابق اس کا دامن اس کے ہاتھوں میں ہوا کرتا ہے۔ اتنی عظمت والی کتاب کہ اس کا فائدہ ہم اس اینگل سے بھی محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے یہاں اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو ہم اس کے فائدے کو جانتے ہوئے فوراً قرآن خوانی کرتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ یہ کتاب بخشوا دے گی، اس کا ثواب مرنے والے کو پہنچے گا تو اس کی نجات ہو جائے گی۔ تو اب آپ سوچئے، جس کتاب کے حوالے سے ہمارا یہ یقین ہے کہ یہ کتاب مرنے والے کو پڑھ کر ایصال ثواب کی جائے، اس کی تلاوت ایصال ثواب کی جائے تو مرنے والے کو اس سے فائدہ پہنچتا ہے۔ یہ عظمت والی کتاب کو اللہ نے جب نازل کرنا چاہا تو کسی اور منتھ میں نہیں، ماہ رمضان میں نازل فرمایا۔ تو یہ ماہ مبارک اتنی عظمت والا ہے کہ اس میں یہ عظیم کتاب ہمیں اللہ نے عطا فرمائی۔ پوری کتاب کی فضیلت اپنی جگہ پر ہے،
لیکن آپ چھوٹی چھوٹی آیتوں اور سورتوں کو بھی دیکھ لیں. میں صرف آپ کے سامنے ایک آیت کریمہ کی بات کرتا ہوں، اور وہ آیت کریمہ ہے جس کو آیت کریمہ ہی کہتے ہیں. آیت کریمہ ہی کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ایک آیت. اس ایک آیت کی فضیلت میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کسی پر کوئی مصیبت آ جائے اور کوئی شخص اس آیت کریمہ کی تلاوت کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی مصیبت کو دور فرما دیتا ہے. وہ آیت کریمہ ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر بچوں کے نظر لگنے کی شکایت کی گئی تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بچوں کو رات کو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھ کر کے دم کر دو، بچوں کو نظر نہیں لگے گی. آپ دیکھیں کاروبار میں تنگی ہے، دھندہ نہیں چلتا، کاروبار نہیں چلتا، فرمایا گیا دکان کھولنے سے پہلے سورہ علم نشرہ کی تلاوت کر لو، اللہ تمہارے رزق کے اندر برکتیں عطا فرمائے گا. یہ تو میں آپ کو صرف ایک چھوٹی چھوٹی چیزیں بتا رہا ہوں، ایک آیت، ایک سورت، ایک آیت، اس طریقے سے بتا رہا ہوں. لیکن یہ پورا قرآن اللہ نے جو نازل فرمایا اس کے لیے کسی اور منتھ کا اللہ نے سلیکشن نہیں، ماہ رمضان کا سلیکشن فرمایا. یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ یہ کتاب جس کے نزول کے لیے اللہ نے ماہ رمضان کا انتخاب کیا، یہ مہینہ کتنی عظمت والا مہینہ ہے کہ اس مہینے نے ہمیں قرآن جیسی عظیم دولت عطا فرمائی. اگر آپ دیکھیں آپ کے بچے، آپ کے گھر میں بچے کی پیدائش سمجھ لیجئے محرم میں ہوتی ہے تو آپ اس مہینے کو ہر سال سیلیبریٹ کرتے ہیں، اس مہینے کے اس دن کو جس دن آپ کے یہاں بچے کی ولادت ہوئی تھی، اور آپ خوشی مناتے ہوئے کہتے ہیں یار یہ وہی مہینہ ہے جس کے اندر اللہ نے مجھے بیٹا عطا فرمایا تھا. تو آپ سوچیں جس مہینے میں اللہ نے قرآن نازل فرمایا اس مہینے کو کتنی اچھی طریقے سے منانے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے جس مہینے میں قرآن نازل کیا اسی مہینے میں بندے کا دل بھی قرآن کی طرف مائل کر دیا. جو مسلمان پورا سال قرآن نہیں پڑھتا وہ بھی ماہ رمضان میں قرآن کھول کر کے بیٹھ جاتا ہے. یا اللہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں.